اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکیلا پانی، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی، شاہ پر ظلم کا اور یہ شعر اقبال شکریہ۔ اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی، شاہ پر ظلم کا تھا سر سے بھی اونچا پانی، مقطع پیش کر رہا ہوں دوستوں، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم رہے جاری میری آنکھوں سے ہمیشہ پانی، رہے جاری میری آنکھوں سے ہمیشہ پانی، ایک قطرہ بھی دیکھتے سوئے فلک شاہ، اگر ایک نظر تو جھوم کے اٹھتی گھٹا، جم کے برستا پانی، ایک قطرہ بھی کسی نے نہ پلایا پانی۔ السلام علیکم۔ اے چچا جانے چلے آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ کیا شعر پڑھا نسیم حبیبی نے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی، انہیں داد و تحسین سے نوازا، پوری محفل سوگوار ہو کر کے رہ گئی۔ اس شعر کے لیے بھائی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 1 منٹ کے لیے میں جو اور ایک اہم کام مجھے کرنا ہے، اور اس کام کو ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے کوشامبی میں آپ کے بغل، آپ اس ادارے سے سبھی لوگ اچھی طرح واقف ہیں، جامعہ عارفیہ سید سراما کوشامبی الہ آباد۔ جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری یہ عروس سخن، اور تمہارا حسن و سلامت تو مہرباں ہے فلک، تمہارے دم سے ہے دمساز یہ نوائے چمن۔ حضرات گرامی، ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں بہت سے لوگ شخص ہوتے ہیں
لیکن انہیں میں کچھ شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ فرد ہوتے ہیں لیکن کچھ انفرادیت کی منزل تک پہنچتے ہیں، لیکن شخص سے شخصیت کا سفر طے کرنے میں اور فرد سے انفرادیت کی منزل تک پہنچنے میں آدمی کو بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خطیب الہند کی تاریخ مانگتے ہیں، ہمیں ہماری مطلوبہ تاریخ نہیں ملتی ہے، لیکن یہ اس مقام پر پہنچے کیسے ہیں اس کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں سن 85-86 سے ان کے قریب ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے شاہبانو کیس کا مسئلہ ہوا، پرسنل لا بورڈ ایک سپریم کورٹ کے ذریعہ اٹھایا گیا، انہوں نے کتنی جافشانی اٹھائی ہے، کیسے چھپ کر کے سفر کرنا پڑا، کیسے کیسے کہاں گئے۔ سن 85 کے آخر کی بات ہے، ہمارے یہاں انہونا راجہ صاحب کے یہاں ایک کانفرنس ہوئی اور ہم لوگ ایسے راجہ انہونا کے محل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم لوگ ان کا دیدار کر لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہم لوگ بھی جوان تھے کہ کچھ نوجوان آٹوگراف لے رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالی تو 10 روپے سے بڑا نوٹ ہمارے پاس نہیں تھا، وہ 10 روپے کا آٹوگراف میں نے لیا۔ آج مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ایک شخصیت کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ سن 84-85 34 سال کا جوان جس نے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور 30 روپے کا 3 بیلوم میں کیسٹ ملتا تھا، ایک ساتھ لینے پر وہ 25 روپے کا ملتا تھا، ہم لوگ اس کو خریدتے تھے۔ اور آج جب پھر ایک بار حالات نے وہی دن ہم لوگوں کو دکھائے تو یہ 68 سال کا نوجوان آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ ہر ایک دشمن کا منہ بننے کے لیے آمادہ ہے۔ اور صرف انہوں نے ہماری مذہبی رہنمائی نہیں کی ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 ٹرم ایوان بالا کا ممبر رہنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اچھے ٹوٹ جاتے ہیں، 3 ٹرم نہیں رہ پاتے۔ 18 سال سے کچھ زائد عرصے تک اس عظیم المرتبہ زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ یہ سب پتھروں سے لڑنے والی شخصیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آج یہ مقام ہے۔ اللہ کی محبت کی آگ سینوں میں ایسی شعلہ زن ہے ان کے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ کر کے دکھا گئے جس کو کرنے کی توفیق ملت ابیکم ابراہیم کے نعرے کے ساتھ ہمیں دینے کے لیے دروازہ رب کی طرف سے کشادہ کیا گیا۔ تم سب ابراہیم کی ملت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام محبت الہی کی دلیل ہے، اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے خود رفتگی کا مجسمہ بن جاتا ہے، سب کچھ اس کے لیے تج دیتا ہے، اور بلا کسی غرض کے، بلا کسی مصلحت کے، بے خطر جب آتش نمرود میں عشق کود پڑتا ہے اور عقل کو محو تماشائے بام رکھتا ہے تو اس کو خلت کی سرفرازی سے نوازا جاتا ہے۔ سب کچھ ہونا آسان ہے، دوست ہونا آسان نہیں۔ لفظ دوست کی حیثیت اتنی اونچی ہے کہ اپنے وجود کو فنا کر کے دوستی کی لاج رکھنا، اپنی ہر خواہش کو دوستی کے نیچے دفن کر دینا، اور دوست کے اشارے ابرو پر اپنی زندگی کو گزارنے کا نام دوستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی دوستی کے سامنے نمرود حائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی چھوڑو۔ تو اپنے رب کی عظمت اسی کے دربار میں اس طرح بیان کی کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
کافر مبہوت ہو گیا، بھوچکا ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ریئیکٹ ہوا وہ، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا، پھینک بھی دیا۔ یہ کس کے عشق میں اور یہ کس کی دوستی میں خود فراموشی کا اظہار ہو رہا تھا؟ وہ دوستی تھی رب العالمین کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دوست کمزور ہے تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے کمزوروں سے دوستی مت کرو۔ جھوٹ کمزور ہے، دوستی مت کرو۔ ظلم کمزور ہے، دوستی مت کرو۔ بدعقیدگی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ بدعملی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ بے حیائی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ دوستی ان چیزوں سے کرو جو دوستی کو نبھانا جانے۔ مکاروں سے دوستی کر رہے ہو، مکار کیا جانے دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں؟ ظالموں اور چالاکوں سے دوستی کر رہے ہو، یہ کیا جانے دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں؟ سچ میں بڑا پاور ہے، پاور سے دوستی کرو۔ حق میں بڑا پاور ہے، پاور سے دوستی کرو۔ اور اس سچ اور اس حق اور اس صداقت، اس حقیقت، اس شرافت کو جس نے پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دوستی اس سے جس نے صداقت کی طاقت ہمیں دی، عدالت کی طاقت ہمیں دی، سخاوت کی طاقت ہمیں دی، شجاعت کی طاقت ہمیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کے دوست ہیں۔ تو نمرود غصے میں جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، تو پھینکا اس میں ابراہیم کو۔ قدرت خدا کی تھی، اٹھائی آنکھ اپنی، جس طرف نمرود نے دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ امتحان سے گزرنے کے بعد اب نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ آیا۔ جب نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ آیا تو اس زمانے کی نعمت، اس زمانے کی دولت، اس زمانے کی جاہ و حشمت کو پہچاننے کا کیا پیمانہ تھا؟ ہمارے بچپن میں کسی رئیس کی رئیسی کو پہچاننے کا حسیب صاحب پیمانہ یہ تھا کہ اس کے دروازے پہ ہاتھی بتاؤ، اور کہاوت یہ ہوتی تھی کہ جس کا ہاتھی اس کا نام۔ ہاتھی گھومے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا نام۔ تو رئیسی کی یہ پہچان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رئیسی کی پہچان جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑیں ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ اونٹ ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ مویشی ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہو، لالات ہو وغیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، سارے امتحانوں سے گزرے، ساتھ ہی ساتھ قوموں کا امام بنایا۔ تو ہر بات مروجہ کتابوں میں نہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مروجہ کتابوں میں درج نہیں ہیں، اور جن کتابوں میں درج ہیں وہ کتابیں مروج نہیں۔ مروج ہوں یا غیر مروج، صداقت بہرحال صداقت ہے۔ تو فرشتوں کی بزم میں ایک سوال اٹھا، مجھے سوال یہ اٹھا کہ پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، اپنا دوست بنایا، دنیا میں یہ لقب کسی کو تو نے دیا نہیں۔ ابراہیم تیرے خلیل،
یہ کیسا دوست ہے تیرا کہ تجھ سے بھی دوستی اور بکریوں سے بھی، تجھ سے بھی دوستی اور بھیڑوں سے بھی، تیری بھی محبت اور اونٹوں کی بھی، تجھ سے بھی لگاؤ اور مال و متا سے بھی۔ تو حکم ہوا فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں تمہارا نمائندہ زمین پہ جائے اور جاؤ نظارہ کرو لفظ خلت کا۔ ابراہیم سے ملو، خلیل کسے کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا۔ انسانوں کے روپ میں فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ کر گھر کے پاس ایک فرشتے نے لہن داؤدی میں ایک نعرہ مارا۔ وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ اس قدر مسحور کن صدا تھی کہ جیسے سب سے عظیم دولت کا نام سن کر آدمی تڑپ کر اپنے وجود کو فراموش کر کے اس دولت کی طرف بھاگے، ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اس آواز کی طرف بھاگے، اللہ اکبر۔ دیکھا ایک آدمی نے نعرہ لگایا اور آگے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے انجان مسافر، اللہ کے لیے ٹھہر جا۔ رک گیا۔ اس نے پوچھا کہیے کیا کام ہے، کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے، رب العالمین نے نبوت و رسالت سے مجھے سرفراز کیا ہے، انسانوں کا امام بنایا ہے، انسانوں کی ہدایت کے منصب پہ مامور فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے روکا مجھے کس لیے؟ کہا بھائی جو نعرہ تم نے لگایا تھا دل تڑپ کے رہ گیا ہے، ایک مرتبہ میرے معبود کا نام اور لے لو، یہ التجا کرنے آیا ہوں انجان مسافر۔ انہوں نے کہا ابراہیم میں نعرہ تو لگا دوں گا، نذرانہ کیا دو گے؟ آپ نے اپنی جائیداد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تا حد نگاہ میری جائیداد جانوروں اور زمین، باغات اور سبزہ کی شکل میں دیکھ رہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہا ایک مرتبہ میرے معبود کا، میرے محبوب کا نام لے لو، 50% جائیداد تمہیں دے دوں۔ تو ایک مسحور کن نعرہ پھر لگا، دھرتی گونجی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بانٹ لو آدھا۔ آدھے پہ قبضہ ہوا ان کا اور آدھے کو لے کے چلنے لگے تو آپ نے کہا انجان مسافر دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا۔ ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے انجان مسافر۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ آدھا بچا ہوا ہے، اس نام پہ یہ بھی قربان ہے۔ ایک مرتبہ لے نام، میرے دوست کا نام لے۔ فرشتے نے پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ کہا انجان مسافر سب تیرا۔ جب انہوں نے سب سمیٹا اور کہا
میں لے کے جا رہا ہوں۔ آتش عشق اور بھڑکی، آپ نے کہا انجان مسافر، میری بے قراری کو قرار کا پانی دے۔ ایک بار اور نعرہ لگا دے انجان مسافر، میرے دوست کا نام لے لے۔ اس نے کہا اب کیا ہے تمہارے پاس، اب کیا دو گے؟ کہا بھائی ان جانوروں کے لیے چرواہا